وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزراء مصدق ملک سردار محمد یوسف کی ملاقاتیں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کی وزیر اعظم کو رواں برس مانسون کے حوالے سے تیاری پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی رواں برس مانسون کے لیے پیشگی تیاری کی ہدایت۔ کہا کہ پیشگی اطلاع نظام کو مزید فعال بنا کر خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ ادھر وزیر مذہبی امور نے وزیر اعظم کو جاری حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی کی ملاقات۔ سیاسی امور اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے میکرو اکنامک آؤٹ لک، آئندہ وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ معاشی استحکام کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے حکومت کے جاری اصلاحاتی ایجنڈے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف بی آر اور دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ ادھر پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1.3 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق۔ کہا کہ منتقلی وی ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرام کے تحت ہوئی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے 8 مئی کو قرض کی منظوری دی تھی۔ آئی ایم ایف فنڈز ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات پاکستان پر الزام عائد کیا گیا۔ پہلگام معاملے پر بھارت کسی بھی تحقیقات سے بھاگ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں مارکہ حق سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کہا کہ کلبھوشن یادو کا پاکستان میں پکڑے جانا بھارتی دہشت گرد ذہنیت کی مثال ہے۔ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ ریاستی اداروں میں مکمل یکسوئی ہماری مضبوطی کا مظہر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر عالمی قراردادیں موجود ہیں۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمہ کو آج جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ ملنے پر پولیس ٹیم ملزمہ کو لینے جیل روانہ۔ عدالت نے ملزمہ پنکی کو گزشتہ روز 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ ادھر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 2 تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ ایک کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا مقرر، 6 رکنی دوسری کمیٹی کی سربراہی ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ 2 کریں گے۔ کراچی میں کوکین ڈیلر خاتون کو عدالت میں پروٹوکول دینے پر 3 پولیس افسر معطل۔ ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال، ایس آئی او انسپیکٹر ظفر اقبال اور آئی او سعید احمد کو معطل کیا گیا۔ پولیس افسر کو کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کو عدالت میں پروٹوکول دیتے رہے۔ گرفتاری سے قبل منشیات فروش انمول عرف پنکی کا اپنا جانشین مقرر کرنے کا انکشاف۔ آڈیو کے ذریعے تمام کلائنٹس کو اپنی گرفتاری سے آگاہ کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اسی نمبر سے کوئی آپ کے رابطے میں آئے گا۔ رابطہ کرنے والا مرد ہوگا جو میرا دوست ہوگا، وہ اس کام کو ہینڈل کرے گا۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو میرے اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا۔ گزشتہ روز بھی انمول عرف پنکی کی مبینہ لیک آڈیو میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چیلنج دیا گیا تھا۔ کہا کئی سال گزر گئے، کوئی مجھے نہیں پکڑ پایا، پورے کراچی میں دھڑلے سے کام کر رہی ہوں، روک سکو تو روک لو۔ ادھر انمول پنکی کا نام لاہور میں درج منشیات کے مقدمے میں مل گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ کے بھائی ریاض بلوچ نے 2022 میں گرفتاری کے بعد بہن کا نام دیا تھا۔ شہید لیاقت کی متعدد جانیں بچانے کے لیے عظیم قربانی کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر صدر مملکت نے شہید لیاقت کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دے دی۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز برائے بہادری ہے۔ شہری لیاقت شہید نے اپنی جان قربان کر کے بڑی جانی نقصان سے بچایا تھا۔ لیاقت شہید کے اہل خانہ ستارہ شجاعت وصول کرنے کے لیے اسلام آباد روانہ۔ لیاقت شہید کی والدہ، صاحبزادے اور بھائی صدر پاکستان سے ستارہ شجاعت وصول کریں گے۔ چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو جائے، ایران کے معاملے پر چین کی مدد کی ضرورت نہیں، ایران جنگ پر چینی صدر سے طویل بات کروں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین کے دورے پر روانگی سے پہلے گفتگو، کہا کہ تہران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔
ایران یا تو معاہدہ کرے گا یا ہم کام ختم کر دیں گے۔ یقین ہے ایران یورینیم کی افزودگی بند کر دے گا۔ ایرانی قیادت فضائیہ، بحریہ اور ٹیکنالوجی مکمل طور پر ختم کر دی۔ ٹرمپ کا پاکستان پر بطور ثالث مکمل اعتماد کا اظہار، کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بہترین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیات ہیں۔ دھمکیوں اور تذلیل پر مبنی بیانیے سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ امن نہیں بلکہ دباؤ کے ذریعے سیاسی ارادے کو مسلط کرنا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں ایران نے جنگ، محاصرے کا خاتمہ اور غیر قانونی پابندیاں ہٹانے پر زور دیا ہے۔ یہ زیادہ مطالبات نہیں بلکہ کسی بھی سنجیدہ اور پائیدار معاہدے کی بنیادی ضروریات ہیں۔ ایسا رویہ مذاکرات نہیں بلکہ سفارتی الفاظ میں جبر کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا تاریخی فیصلہ، صوبے بھر میں اربوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنرز کا اہم اجلاس، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ کمشنر فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور ساہیوال کی ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ انہیں صرف کارکردگی چاہیے، افسر فیلڈ میں نظر آئیں۔ دکانوں کے سامنے تجاوزات اور خوبصورتی میں رکاوٹیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر اجلاس۔ کراچی میں ٹریفک کی روانی، سڑکوں کی بحالی اور ٹرانسپورٹ نظام سمیت 10 میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے سے زائد منظوری دے دی۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ تعمیراتی کام شفافیت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے۔ ناقص کام اور ترقیاتی کاموں میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں۔ شہریوں کو محفوظ اور جدید سڑکوں کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران اور صوبہ مازندران زلزلے سے لرز اٹھا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.6 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز تہران اور مازندران کا سرحدی علاقہ تھا۔ ایرانی ہلال احمر کا الرٹ جاری، امدادی ٹیمز کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ امریکی ریاست انڈیانا میں 150 سالہ تاریخی چرچ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ گولف کارٹ میں لگنے والی آگ نے چرچ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عمارت کی چھت منہدم ہو گئی۔ تاریخی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ میئر باب کورٹنی کے مطابق فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ رکن کانگریس ایڈورڈ کیس کا امریکی ویب سائٹ سے متعلق دعویٰ۔ کانگریس میں سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFO ہیرس پر سوالات کی بوچھار کر دی۔ طیاروں کی تباہی سے متعلق امریکی ویب سائٹ دی وار زون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ میں امریکی طیاروں نے 13,000 پروازیں کی۔ 39 طیارے تباہ ہوئے جبکہ 10 طیاروں کو جزوی نقصان ہوا۔ امریکہ کے تباہ ہونے والے طیاروں کی اصل تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی ختم، لڑائی پھر شروع۔ 174 محاذوں پر دونوں افواج کے درمیان شدید لڑائی۔ روسی افواج نے یوکرین میں دوبارہ خصوصی فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ روسی فضائیہ نے یوکرین کے 56 علاقوں میں دفاعی تنصیبات تباہ کر دیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرینی ایئر فیلڈز اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر یوکرینی فورسز نے ایک ہی دن میں 1252 روسی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ روس کا جدید بین البراعظمی ایٹمی میزائل تعینات کرنے کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر تک سرمت میزائل باقاعدہ تعینات ہوگا۔
روسی اسٹریٹجک میزائل فورسز نے صدر پیوٹن کو کامیاب تجربے پر بریفنگ دی۔ روسی فوج کے مطابق پہلی میزائل ریجمنٹ کراسنوجارسک کے علاقے میں تعینات کی جائے گی۔